السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ۔ ایکو نکھول والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ انہاں دی گل پہلا سن لو جی۔ اج نہ ترے بندیاں دا پروگرام ہے بھئی تقریر نہ چلے، ایک تھوڑا سپیکر والا، تھوڑا میک والا، اور ڈبے خراب نے نا جی، خراب سپیکر کتھے کیڑا لانا جی، لاؤ خراب سپیکر اہل دی سنا قومی نشان ہے۔ اب کو نا مسجد بڑی سونی لگی ہے، ٹائلاں لگیاں نے، پر سپیکر دے بارے نہیں سوچیا بھئی اسی بھی کوئی چنگے پیسے لا کے سپیکر لے آ کر رکھ لیے، مولوی پاویں اجڑ جائے سپیکر نہیں چنگا رکھنا۔ اللہ تو جدا دے انشاءاللہ، جے کو پابندی نہ لگ گئی ہوندی تے پھر اللہ خیر۔ میں دیکھا بھئی پورا ارادہ ہے انہاں دا، خطبہ میں پڑھ لیا ہے، انہاں دی تیاری حالے نہیں ہوئی۔ سپیکر انہاں چلانا نا اپنا تے اگلے دا بھی سواد ٹر جانا ہے۔ اتنے بھیناں بھی میریاں نال بال لے آئیاں نے، او روئی ہوندا بال تو اتوں کٹی لگی ہوندی، چپ کر جا چپ کر جا، تھلے جلسہ پہ ہوندا ہی۔ ہاں نہیں ہن گل شروع کراں جی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں کوئی نہیں پنڈا تھا میں چینج ہوتا میں جر دیں چاچا جی آج دی بس کے کنڈکٹر نے نا جڑا انہوں نے سیٹوں دے ماشاء اللہ اللہ انہوں نے اجر دے دے۔ یا اللہ تیرے کے دعا ہے تقریر توڑ چاڑ دے۔ دھیان کرو بھائی میرے حال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی جس شخص کو نہیں ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خوشی کس طرح کی جائے؟ آپ کے مشن کو اپنا کر یا آپ کی پیدائش کے جشن کو منا کر؟ دو باتیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جھنڈے نہیں لگاتا وہ ابلیس ہے، جلوس نہیں نکالتا وہ ابلیس ہے، گدا گاڑیاں روڈ پر نہ لائے وہ ابلیس ہے، لاؤڈ سپیکر لگا کر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے نہ لگائے وہ ابلیس ہے، کمکمے نہ سجے وہ ابلیس ہے، جھنڈیاں نہ لگے وہ ابلیس ہے۔ حضرات اب آئیے دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیا اس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کی، آپ کی والدہ نے کی، آپ کے دادا نے کی، آپ کے چچا نے کی، آپ نے اعلان نبوت کرنے کے بعد کی یا مدنی دور کے اندر کی؟ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی، سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھولا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہو تایا جبریل آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ تایا جبریل آیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طرح جا کر کہا ابا جان تایا جبریل آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کی اجازت دی اور کہا فاطمہ وہ تیرا تایا نہیں لگتا، وہ تو چچا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے اللہ کے نبی میں سب سے پہلے پیدا ہوا؟ فرمایا نہیں جبریل تو غلطی میں ہے، جب تو پیدا ہوا تو نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا تھا؟ اے اللہ کے نبی جب میں پیدا ہوا میں نے سب سے پہلے آسمان میں نور کو دیکھا تھا۔ فرمایا وہ نور میں ہی تو تھا۔ بس یہ بات کرنے کی باری ہے، لوگ نعرے لگاتے ہیں، پھر مولوی صاحب پر بیلیں برسنا شروع ہو جاتی ہے، لوگ
نوٹ نچھاور کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ بات نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، بلکہ یہ بالکل گپ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے سنائی، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، بتاؤ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں، کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائی، جھنڈے لگائے، بیل گاڑیاں نکالی، جلوس نکالے، کمکمے سجائے؟ اگر نہیں سجائے تو تیرا فتویٰ تمام انبیاء پہ لگا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات، ابھی تو آپ نے آہستہ آواز کے ساتھ کہا استغفر اللہ، میرے ساتھ رہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی پرورش میں 6 سال رہے۔ بتاؤ، سیدہ آمینہ نے کہاں جشن منایا تھا؟ اگر نہیں منایا تیرا فتویٰ نبی کی والدہ پر لگا۔ 8 سال دادا عبد المطلب رہا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تیرا فتویٰ نبی کے دادا پر لگا۔ اور 10 سال اگر شعور کی عمر شمار کی جائے، 10 سال شعور کی عمر، 10 سال کے بعد اعلان نبوت تک 30 سال کا عرصہ آیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نقل کفر نماشد، تیرا فتویٰ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ پر لگا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، اور حدیث کیا سناتا ہے؟ سننے والی ہے، حدیث سناتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جھنڈے لگائے۔ وہ کہاں لگائے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈے؟ کہتا ہے جی پہلا جھنڈا لگایا بیت اللہ پر، دوسرا لگایا مسجد اقصیٰ پر، تیسرا مسجد نبوی پر۔ آج تک عقیدت کے ماروں نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ جناب جب اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے اس وقت روئے زمین پر مسجد نبوی کا وجود نہیں تھا۔ اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، 13 سالہ مکی دور ہے، اور جب مدینہ آئے تو پھر نبوت کے 14ویں سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ روایت سناتے ہیں، لوگ نعرے لگاتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر آئیے جہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی تخلیق سے قبل، وہاں یہ بھی بات ہے کہ آمنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو موجودہ بائبل اٹھا لو، عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیس آف پارٹ آف اللہ ہیں، نور من نور اللہ ہیں، اور دوسری طرف ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مریم کنواری کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ان کا بھی عقیدہ ہے کہ نور من نور اللہ ہے، اور دوسرا آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یا تیرا پہلا عقیدہ غلط ہے یا دوسری بات غلط ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے۔ حضرات آگے چلیے، عمر کتنی ہے؟ کہیں گے 63 سال۔ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، کہتے توبہ توبہ، ابھی بڑے گستاخ نے، کہتے نبی فوت ہو گیا، پردہ فرما گئے ہیں، وصال فرما گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، فوت ہو گئے۔ کہتے نہیں فوت نہیں ہوئے۔ اگر موت کا لفظ نبی کے لیے استعمال کریں گے یہ توہین ہے۔ میں نے کہا اگر یہ توہین ہے تو قرآن پہ غور کر،
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، موت کا لفظ اللہ نے نبی کے لیے استعمال کیا ہے. تیرا فتویٰ رب ذوالجلال پہ بھی لگا، قرآن پہ بھی لگا، صاحب قرآن پہ بھی لگا. حضرات، قرآن کا دوسرا مقام وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت، اللہ نے موت کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کیا ہے. اور آؤ حضرات سنیے، اہل حدیث پیغمبر کی وفات والے دن جشن کیوں نہیں مناتے، عید کیوں نہیں مناتے، ڈھول کیوں نہیں بجاتے، کمکمے کیوں نہیں سجاتے، حلوے کیوں نہیں بانٹتے، جلوس کیوں نہیں نکالتے، گدا گاڑیوں پر ٹرالیوں پر سوار ہو کر نعرہ بازی کیوں نہیں کرتے، وہابی مردباد یا بریلوی مردباد کیوں نہیں کہتے؟ آئیے اس بات پہ غور کیجئے گا. صحیح بخاری کھول لیں، کتاب المغازی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہی. باب ہے پیغمبر کی بیماری کا. کس بیماری کا؟ جس بیماری میں اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے. حضرات، ترجمہ بھی ان کا ہے، زبان عمر صدیق کی ہے. آؤ کچھ روایات احادیث سے سناتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، سیدہ فرماتی ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و بیتی و بین نہری و سحری. اور لوگوں، جب اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے، باری بھی میری تھی، گھر بھی میرا تھا، گودی بھی میری تھی. آؤ اس باب کی دوسری روایت کو سنو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، دیکھا اللہ کے پیغمبر کرا رہے ہیں، تکلیف ہے، بابا کے چہرے کو دیکھا، یہ وہ فاطمہ ہے جو پیغمبر کے ذکر کا ٹکڑا ہے. کہا واہ قربا یا ابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف. ابا، آپ کی بیماری فاطمہ سے نہیں دیکھی جاتی. فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے پیغمبر نے فاطمہ کو کہا، اور لوگوں نوٹ کرو، فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، لیس علی ابی کے قرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے بابا پر تکلیف نہیں آئے گی. پر ہوا کیا؟ جب اگلا دن آیا، اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے. اور لوگوں سنو، مجھ سے قبل میرے بھائی سید وسیم شاہ صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. یہ اس علاقے میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دیگر خطباء سے ممتاز بھی ہیں. ان کی تقریر میں آیات اور احادیث ہوتی ہے جو کہ ان کو دیگر خطباء سے ممتاز کرتی ہے. میں ان کے اس عمل کی وجہ سے خوش بھی بہت ہوں. دعا کرے اللہ ان کے ایمان میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے. آپ کو حدیث کا ایک ٹکڑا سنا رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک، جب پیغمبر کی موت کی خبر سنی ہوش کھو بیٹھے. کہتے ہیں جس نے کہا اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا. ابو بکر تھے، کھڑے ہوئے، کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات. اور لوگوں آؤ فتویٰ لگاؤ اللہ پر، قرآن پر، صاحب قرآن پر، پیغمبر کی زوجہ پر، پیغمبر کی بیٹی پر، پیغمبر کے خلفاء پر، کہ جو کہتے ہیں ان محمد قد مات. اور حضرات سنو، اس دن عائشہ روئی، حفصہ روئی، ماریہ روئی، زینب روئی، سودا روئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن الف مرہ روئی، فاطمہ روئی، حسن و حسین روئے، نبی کا یار روئے. جس دن پیغمبر کے اہل بیت صحابہ روئے ہوں، اس دن کبھی اہل حدیث جشن منا سکتے نہیں. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، مولانا عمر صدیق صاحب. میرے نا دا نعرہ نہیں مارنا، اللہ دے پے پاوے مارو. حضرات، سیرت کو
منایا نہیں جاتا، سیرت کو اپنایا جاتا ہے۔ جشن کی بات کرنے والوں، دلیل قرآن کی کوئی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ کہتے جی ابو لہب نے جشن منایا۔ کس نے جشن منایا؟ ابو لہب نے۔ چلو جی مان لیتے ابو لہب نے جشن منایا، پھر کیا ہوا؟ تو ابو لہب کی سنت پہ عمل کرتا ہے اور میں کس کے طریقے کو اپناتا ہوں؟ ابو بکر نے پیغمبر کے مشن کو اپنایا اور مقام ملا افضل الصحابۃ بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد جس کا درجہ ہے وہ ابو بکر ہے۔ درجہ کیوں ہے؟ اس نے جشن نہیں منایا، اس نے مشن اپنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات آئیے اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہوں۔ پہلی بات، کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا صرف تجارت کے لیے میٹھا ہے یا ایمان کے لیے بھی میٹھا ہے، عقیدے کے لیے بھی میٹھا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں تمہارے مولویوں نے تجارت کے لیے میٹھا میٹھا نام محمد تو کہا ہے، ایمان کے لیے نہیں، ایقان کے لیے نہیں، عقائد کے لیے نہیں، محبت میں نہیں۔ اگر میٹھا نام محمد ہوتا تو کبھی بھی یا محمد کے نعرے لگاتا نہ۔ کہتے وابی بڑے جلتے ہیں، وابیوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کس سے؟ لفظ یا محمد سے۔ ہاں ہاں، اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو پیغمبر کو یا محمد کہہ کے پکارے، اللہ کہتے ہیں میں اس کے اعمال ضائع کر دوں گا۔ اور لوگوں، نبی کے یار، نبی کے ساتھی آئے، یا محمد کہا، اللہ نے کہا اکثرہم لا یعقلون۔ پیغمبر کے حجرہ کے بعد کھڑا ہو کر کہے یا محمد، اللہ کہے بے عقل۔ کہ پاکستان نعرے مارے یا محمد سے بڑا عقل والا ہے، بڑے عشق والا ہے؟ نہیں، بڑا بے عقل ہے۔ اسے عقل ہی نہیں، عقل نہیں، تبھی تو ایسے کام کر رہے۔ کیسے؟ سنتے جائیے۔ عقل نہیں ہے، کیوں؟ اس کو عشق ہے۔ عشق اطباء کی کتابوں میں لکھا ہے ایک دماغی مرض ہے۔ ہمیں محبت ہے نبی کے ساتھ، ہم عشق کا لفظ نبی کے ساتھ بولتے نہیں۔ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے، گندا لفظ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا مجھے ماں کے ساتھ عشق ہے، مجھے بیٹی کے ساتھ عشق ہے، بلکہ یہ کہے گا ماں سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے۔ کوئی بہن یہ نہیں کہتی مجھے اپنے بھائی سے عشق ہے۔ یہ ناجائز تعلقات پر لفظ عشق بولا جاتا ہے، اور ہم محبت مصطفیٰ کے قائل ہیں۔ ہمارا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے، تم عشق کے قائل ہو، یہ دماغی مرض ہے، تمہارا دماغ کام کرتا نہیں۔ کیوں نہیں کرتا؟ اب ذرا سنتے جانا کیا کہتے ہیں۔ بینر لگے ہوئے ہیں، فلیکس لگی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن پر سلائیڈ چلتی ہے۔ کیا؟ مولود کی گھڑی ہے۔ کیا میں نے بولا بھائی؟ بولنا ذرا۔ مولود کی گھڑی ہے۔ چلو آمینہ کے گھر، اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اور بتاؤ دنیا کا بے غیرت سے بے غیرت شخص وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میری بیٹی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، پورا محلہ میرے گھر میں جمع ہو جائے۔ کیا دنیا کا کبھی کوئی شخص بے غیرت سے بے غیرت شخص بھی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ بتا، تو نے کہا مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر، کیا تو نے پیغمبر کی عزت کی؟ کیا پیغمبر کی والدہ کی عزت کی ہے؟ حضرات دوسری بات، آپ سوئے رہتے ہیں، ہمارے غصے کو دیکھتے ہو، مولوی جی ہر ویلے بلڈ پریشر چرندے ہو، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ کیوں نیند نہیں آتی؟ مولوی سپیکر کھول کے ایسے، حضرات نبی پاک دی آمد دے وچ ادھا گھنٹہ رہ گیا، 15 منٹ رہ گئے نے، 3 منٹ رہ گئے۔ بتاؤ کبھی نمبردار نے مولوی کو جوتے مار کر گاؤں سے باہر نکالا ہو اور بدتمیز گستاخ نکل جاؤ،
کبھی تیری بیٹی کے گھر میں بچہ ہونے والا ہو، تو سپیکر کھول کر کہے کہ جناب آدھا گھنٹہ رہ گیا، 15 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے اور یہ ہوا، کوئی بے غیرت شخص یہ بات کہنے کو تیار نہیں۔ بتا کہ تو نے پیغمبر کی توہین کی ہے یا پیغمبر کے ساتھ محبت کی ہے؟ ڈر دے بول دیا، توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ؟ مولود کی گھڑی چالو آمنہ کے گھر، محبت مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ؟ آپ تشریف لا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ رہ گیا، محبت مصطفیٰ ہے یا توہین مصطفیٰ؟ حضرات آگے چلیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا ماڈل بنایا، کہتے ہیں میں نے پہاڑیاں لگائیں، چندہ کیسے لیا؟ رستے کو روک کر، سن اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، رستہ روک کر پیسے وصول کرے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، حدیث ہے اللہ کے پیغمبر کی۔ تو چندہ روک کے لیتا ہے؟ اور کبھی اس بات پہ بھی سوچو، لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، کبھی کسی نے رستہ روکا، میری بیٹی کی شادی ہے، دے کے جاؤ چندہ، تجھے بڑی خوشی ہے، خوشی لوگوں کے مال کے ساتھ، لوگوں کی جیبوں کے ساتھ، کبھی کسی نے نہیں روکا کہ اس عمل پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، نبی کی بھی لعنت ہے، رستہ روک کے مال وصول کرتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے جائے ولادت بنا لیا، پہاڑیاں بنا لی ہے، اور کس کی پہاڑی بنائی ہے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کا ماڈل بنا لیا ہم نے، جائے ولادت کا ماڈل بنا لیا، اوپر گانے قوالیاں ہیں، گڑیاں رکھی ہوئی ہے، بتاؤ یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ دماغ خراب ہے نا، عقل کام نہیں کر رہی، اس کی کیا کرتا ہوں؟ سنیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماڈل بنایا محبت میں، جب جوتے مار مار کر توڑ کر اسے نالیوں میں بہایا، بتا یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا غلاف گلی میں پڑا ہو، آپ قریب سے گزرے، اس کو دیکھیں، آپ اسے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے، گندگی کو دور کریں گے، کیوں؟ ایمان کا تقاضا ہے، اس کپڑے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ اور بتاؤ جس چیز کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے ہو اس چیز کو نالیوں میں بہانا، گٹروں میں بہانا، یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے؟ اور پھر اس بات پہ بھی غور کرنا، وہابیوں کو چڑھانے کے لیے نام رکھا چونک کا، چونک میلاد مصطفیٰ۔ کبھی مولوی سے پوچھو، مولوی صاحب میلاد کا معنی بتاؤ۔ میلاد کا معنی ہے ولادت کی جگہ، چوک میلاد مصطفیٰ کا مطلب بنتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پیدا ہوا، اور تیرے گندے چوک کو پیغمبر کی جائے ولادت کہنا یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ؟ توہین مصطفیٰ۔ حضرات چلیے آگے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ وہابیوں کو چڑھانے کے لیے اس نے گنبد خضرا کا ماڈل بنایا چوک کے اندر، گنبد خضرا کا۔ اب تو یار لوگوں نے پکے بنا دیے ہیں، ٹائلیں لگا دی ہیں، اوپر گنبد خضرا کا ماڈل ہے، لیکن کبھی غور کرنا گنبد خضرا کے ماڈل کے نیچے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اکثر اوقات آپ کو کتے بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور لوگوں بتاؤ یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے؟ گٹر کا گند نظر آئے گا۔ کیا پیغمبر کی قبر کی عزت تو نے یہ کی ہے؟ حق بات یہ ہے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، مشرک نہ اللہ کی عزت کرتا ہے نہ رسول کی عزت کرتا ہے۔ یہ عزت کی آڑ میں نبی کی توہین ہو رہی ہے۔ اور آؤ آگے چلو، کعبے کی شبیہ بنائی، بیچ چراہے مسجد نبوی کا دروازہ لگایا، گلی کو دونوں اطراف گندی نالیاں ہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا۔ لوگوں یہ دروازہ کس مسجد کا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم یہ اس مسجد کا ہے جو نبیوں کے سردار نبی کی مسجد ہے، اور یہ دروازہ اس مسجد کے علاوہ کہیں لگ سکتا نہیں۔
کہیں لگ سکتا. آگے سنیے. جھنڈا لگانے لگے گلی میں. ہمارے کسی دوست نے کہا میں نے لگانے نہیں دینا. آگے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. یہ محبت ہے نا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا. لوگ جمع ہو گئے. وہ اس بیچارے کی سنو. نمبردار نے, چودھری نے کہا کہ کیا بات ہے, کیوں نہیں تو لگانے دیتا؟ اس نے کہا چودھری صاحب ذرا غور تو کرو, کیا لکھا ہے جھنڈے اوپر؟ جھنڈے کے اوپر لکھا ہے احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. چودھری صاحب کہتے ہیں اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ کہتا ٹھیک ہے, اعتراض والی بات نہیں, ویسے ضمناً بات آپ کو سمجھائے دیتا ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی پاک ہر جگہ ہے, اور دوسری احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. یہ پہلی بات غلط یا دوسری بات غلط؟ حضرات, چودھری کہنے لگا کیا اعتراض ہے؟ احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ہوتے کہا چودھری صاحب اعتراض اس عبارت پر نہیں, پر ذرا غور تو کر, پیغمبر کا استقبال کرتے ہیں جوتے کے ساتھ, بتا یہ توہین مصطفیٰ ہے یا محبت مصطفیٰ ہے؟ جب مرضی دیکھ لو. جھنڈے کے اوپر لکھا ہے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, من ٹھار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. مختلف نعرے ہیں اور ساتھ جوتا ہے. بتا معززین آئے تیرے گھر میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے, تو بہترین غصہ ان کے استقبال میں آگے کر دے یا لٹکا دے, کون تیرے گھر میں داخل ہوگا؟ اور ظالمہ, پیغمبر آیا سید کائنات, تو نے پیغمبر کا استقبال کیا جوتے کے ساتھ؟ کبھی اس بات پہ غور تو کر. آپ نے ابھی تھوڑی اور آواز سے کہا استغفر اللہ, اب اس کے بعد ذرا اور آواز بھی نکلے گی. کیا جوتا ہے؟ جوتا ہے, جوتا ہے, جوتا. جوتے کے برابر نبی پاک کا نام جوتے کے برابر لکھا ہوا ہے. جاؤ کسی بھی گلی کا جھنڈا اتروا کر دیکھ لو, اگر جوتے کے برابر نبی کا نام نہ لکھا ہو مجھے آ کر پکڑ لو. کہو مولوی تو نے بڑا یہاں پہ اشتہار پھیلایا, حقیقت تو کچھ بھی نہیں, بلکہ بعض جھنڈے ایسے ہیں جوتا اوپر ہے پیغمبر کا نام نیچے ہے. جوتا اوپر پیغمبر کا نام نیچے. اور جاؤ کئی جھنڈے ہمارے پاس محفوظ ہے, جوتے کے اندر اللہ کا بھی نام لکھا ہے, رسول اللہ کا بھی نام لکھا ہے. پتہ نہیں مولویوں کو. اور یہ تم نے ظالم و عزت کی ہے. کبھی استقبال پیغمبر کا جوتے کے ساتھ کرتے ہو, کبھی نام پیغمبر کا جوتے کے برابر لکھ دیتے ہو, کبھی نام پیغمبر کا جوتے کے نیچے لکھ دیتے ہو, کبھی نام پیغمبر کا جوتے کے اندر لکھ دیتے ہو, اور کبھی قرآن کی آیات جوتے کے اندر لکھ دی جاتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ کی عزت ہے, یہ رسول اللہ کی عزت ہے, یہ محبت مصطفیٰ ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, اوپر رسول کا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, بارش ہوئی نیچے کیچڑ میں, پھر نالیوں میں, پھر گٹر میں. بتاؤ مولوی تیرے سارے فتوے وہابیوں کے لیے ہے, کوئی ایک فتویٰ اپنوں کے لیے بھی رکھ لے. کبھی ان کو روک, کیا کر رہے ہو محبت کے نام پر؟ اور آؤ محبت کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے یہ میری زبان نہیں, میری زبان کہے گی ان کو تکلیف ہوگی. یہ کتاب ان کی ہے شرح صحیح مسلم, علامہ غلام رسول سعیدی. یہ جشن عید میلاد النبی محبت مصطفیٰ کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ذرا آپ اس کتاب کے اوراق سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. لکھتے ہیں دیکھو یہ کیا ہوتا ہے, محبت ہے نا نبی کے ساتھ. سنو ذرا, بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کا تقدس بالکل پامال کر دیا گیا. جلوس تنگ رستوں سے گزرتا ہے, مکانوں کی کھڑکیوں اور بالکونیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہیں. اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں. جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں. نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے, مساجد کے آگے سے گزرتا ہے, کوئی نماز کا اہتمام نہیں کرتا. ایسے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنماغ داغ ہیں. بدنماغ داغ ہے. کون لکھتا ہے؟ اپنا مولوی ان کا لکھتا ہے. حضرات
یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئیے اسی بات پر اس کا یہ فتویٰ اللہ پر لگا، قرآن میں آیت نہیں، رسول اللہ پر لگا، اللہ کے پیغمبر نے منایا نہیں، کل نبیوں پر لگا، کل صحابہ پر لگا، اور پھر کن پر لگا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر. کہتے ہیں فقہ حنفی بڑی جامع فقہ ہے، بڑی تعریفیں کرتے ہیں. میں نے کہا میں نے مان لی ساری تعریفیں، پر جاؤ قدوری کنز میں، شرح وقایا ہدایہ میں، فتاوی عالمگیری اور قاضی خاں میں جاؤ، تمہارے 5 فقہ حنفی کے بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ ہے، قاضی ابو یوسف ہے، امام محمد ہے، حسن بن زیاد لولوئی ہے، امام زفر ہے. جاؤ اور کسی سے تو مجھے تیسری عید دکھا دو. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، قیامت کی صبح آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال فقہ حنفی سے یہ عید دکھا سکتا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. تیرا فتویٰ لگا ابو حنیفہ پر، امام محمد پر، قاضی ابو یوسف پر، حسن بن زیاد لولوئی پر، امام زفر پر، اصحاب ترجیح پر، اصحاب تخریج پر. اور جاؤ جشن عید میلاد النبی کا مرکب احمد رضا خان بریلوی سے دکھا دے. 1856 میں تیرا امام پیدا ہوا، 1856 سے پہلے تیرا جب امام پیدا ہوا، 1856 سے پہلے کوئی کتاب علم غیب پر، کوئی حاضر ناظر پر، کوئی نور من نور اللہ پر، کوئی مختار کل پر، کوئی کل پر، کوئی 10ویں پر، کوئی 40ویں پر، کوئی برسی پر، کوئی جشن عید میلاد النبی پر. رب ذوالجلال کی قسم ہے خوردبین لگا کر دنیا کے کل عجائب گھر کھنگال کر بھی اپنے مذہب کے عقائد اور مسائل لا سکتے نہیں. جاؤ قیامت کی صبح تک کا تمہیں وقت دیا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آؤ بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. بخاری کھول لو، مسلم کھول لو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان و ابن خزیمہ، دارمی و بہقی، جاؤ مصنفات ہو، موطئات ہو، مسانید ہو، صحاح ہو، سنن ہو، جوامع ہو، جاؤ کل احادیث کی کتابیں کھولو، اجزاء ہیں، جز ہیں، ان کو دیکھ لو. محدثین نے نماز کے ابواب قائم کیے ہیں، وضو کے مسائل بتائے ہیں، میاں بیوی کے مسائل بتائے ہیں، آداب، کنگھی کیسے کرنی ہے، نہانا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، گھر میں کیسے آنا ہے، گھر سے باہر کیسے نکلنا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہے، باہر نکلنے کا طریقہ ہے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ، ہر چیز پر محدثین نے ابواب قائم کیے. پر جاؤ کل ذخیرہ دین کھول لے، کسی بھی جگہ جشن عید میلاد النبی کا باب نظر آئے گا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تیرا فتویٰ لگا تمام ائمہ محدثین پر جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کا باب قائم نہیں کیا. اب کیا کہتے ہیں وہ ابھیو تانوں بہت کادی پیندی ہے، نبی تے درود ہی تے پڑھنے ہیں، نہ تے پڑھنے ہیں، سیرت دا ذکر ہی تے کرنے ہیں. 2 جواب ہیں. بے موقع پیغمبر پر درود پڑھا جائے، بے موقع جگہ نہ ہوئے درود پڑھن دی، درود پڑھنا شروع کر دے، ایماندار نال دسو ثواب ہوئے گا کہ گناہ؟ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پڑھنے دو گے درود مجھے؟ مولوی صاحب کو پڑھنے دو گے؟ نہیں. یہ جگہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایتھے درود چل سکتا؟ آؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک شخص اس کو چھینک آئی اور پینڈووں نچ آ گئی. کی آ گئی؟ نچ. اس نے پڑھا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نبی پاک نے کیا سکھایا ہے؟ اندر میں درود ہی پڑھیا ہے نا. کی پڑھیا؟ درود ہی پڑھیا. باتیں 2 ہیں، یا کمی کر گئے پیغمبر تو پورا کرنا چاہتا ہے، یا پیغمبر نے پورا کیا تو اضافہ کرنا چاہتا ہے. پیغمبر نے پورا کر دیا، اضافہ چل سکتا؟ پڑھیا درود صحابی چلن دیتا. اور رہی بات سیرت کا ذکر ہے یا نعت 2 ہی ہے، مشرکین بھی
पैगंबर की सीरत बयान करते थे, नात गोई भी करते थे। उठाओ बुखारी, अबू तालिब ने नात गोई की पैगंबर की, वह अब यदो युस्तस्कल गमाम बिवजही समाल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, पर उसकी नात गोई उसके काम आई क्यों नहीं आई? मिशन पे अमल करना पड़ेगा। तो मिशन पे अमल करना इन्होंने बड़ा दुख दे, रफ़ो यदैन बड़ा दुखेगा, सीने पर हाथ बांधना दुखेगा, आमीन ऊंची दुखेगी। हाज उमरे पर जाएंगे, मुक्तदियां नवांदे ने उथे नमाज नहीं पढ़नी भाबियां मगर, ते मौलवी टुर जाए ते आउंदे सार पहले खुतबे च आखेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हां पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मैं लटीने बैठा रहा पर उन्हां मगर नहीं पढ़ी। कैसी बातें, ये कोई फख्र की बात है? अल्लाह इन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। सुन्नतों से इनकी दुश्मनी है। वैसे नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मुस्तफा, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। बस नारे, बस नारे। मिसाल देता हूं, कहते नहीं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह नारा ही है ना। वफाक विच ला इलाहा इल्लल्लाह, ना सूबे विच ला इलाहा इल्लल्लाह, ना थाने विच ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कचहरियों विच ला इलाहा इल्लल्लाह, ना अदालतां विच ला इलाहा इल्लल्लाह। ते उंज सारे जश्न आजादी मुबारक, जश्न आजादी मुबारक, पता ही कोई नहीं। 12 लाख मुसलमान शहीद हुए, पता ही नहीं। गज़वा बदर हुआ, ओद हुआ, खंदक हुआ, हुनैन, तबूक, पैगंबर के सहाबा ने शहादत दी। रब्बे जुल जलाल की कसम शहादत दी है, मिशन के लिए दी है, जश्न के लिए कारी बैरिंदे। या अल्लाह इनके टैंकों में कीड़े डाल दे, पकाओ हलवा, वंडो हलवा, ले आओ नान खाइए। खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। फिर क्या है? आपको भी पता है, आप भी तबसरा करते हैं, ले ये सूद खोरी ते मौलवी नूं इन्ना बड़ा प्यार। मौलवी साहब करते क्या? हाजी जी, चौधरी जी, ए सूद खो ए तुसी ऐत की ना सारे जश्न ईद मिलादुन नबी दे जलसे दा खर्चा देना है। वो आंदा लोकी मेरे सलाम नहीं लेंदे, मौलवी बड़ी मैंने सलूट मारदा। ठीक है मौलवी जी, आदा ना उत्ते जेरे सदारत वड्डा ना ओदा आ जाता है। अब सूदखोर की कमाई बताओ। मौलवी ऐलान करता है कुछ ऐसा कैफ महसूस हो रहा है कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, कमाई सूदखोर दी ते नबी पाक तशरीफ ले आ रहे हैं। बिजली चोरी दी, बिजली चोरी दी, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बिजली और बोल दे नहीं, मैं को कोलो गलती नहीं की थी, मैं कोई झूठ बोले। बिजली चोरी दी, देखिए जी आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा, सदके जावा तुहाडे जश्न मिलाद दे। हजरात जरा सुनिए, आगे सुनिए। मौलाना अब्दुल्ला निसार भी अब्दुल्ला निसार है, कभी उनको भी मौका दे कि वो आके आए हैं ना जी। इंशाअल्लाह उनकी ज़ौजा मोहतरमा अहलिया दुनिया से चली गई, दुआ करे अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों से बाग बनाए। वो भी खूब ऑपरेशन करते हैं। इशारा कर देता हूं, कहते हैं गधे के घर में हाल, मौलवी के गल भी हार, खोती के गल भी हार, ते मौलवी के गल भी हार। बस इशारा काफी है। इससे बाद वाली बात जो है वो आप कारी साहब से पूछ सकते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। पर आइए आप इस बात पे गौर करें कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी जगहों पे तशरीफ लाते हैं, कमाई सूदखोर की हो, बिजली चोरी की हो, फिर क्या है? हमारे इलाके के अंदर एक ईदगाह है, नमाज भट्टी हमारे इलाके का एक शख्स है, वो कंपेयर है, उसको बड़ा शौक है कि मैं स्टेज सेक्रेटरी बनूं, बना दिया उसको। कहते जी वुजू फरमा के महफल की रौनक बने, हुजूर पर नूर नूर अला नूर हमारी मजलिस में तशरीफ लाएंगे। उन किसी ने कहना जालिमा की करिए, उन्हें सुबह मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा जालिमा ये सड़क पर ईदगाह है, रोजाना सैकड़ों लोग यहां पेशाब करते हैं, क्या पेशाब वाली जगह पर नबी को आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा कदी मुंह कदी इंज, तुहाडे पिंड भी मौलवी सादे होणगे।
ادھر بھی جائیے تے گوں دا ٹھیر، ادھر بھی جائیے تے چھپڑ، پورے پیڑ دا گندا پانی ادھر جاندا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، گلیاں چونا پایا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ سمجھ نہیں آتی؟ کیا کر رہے ہو محبت کے نام پر؟ لوگوں آؤ، اہل حدیث کیا دعوت دیتا ہے کہ سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو منایا نہیں جاتا، سیرت کو منایا نہیں جاتا۔ اب یہ تو سن لیا آپ نے کہ مولوی صاحب نے جڑیاں جڑیاں کباتاں دس دیتیاں۔ آرڈر بہت سخت ہے بھائی عبید اللہ کی طرف سے کہ پنجابی درمیان میں نہیں بولنی۔ انڈیا والے بھائی سنتے ہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی، چلو اردو صحیح، پر ہے میں پنجابی، کدی کدی بندہ کچے ہو پکے تھے تے کدی پکے ہو کچے تھے، انج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات اب آئیں اس بات پہ غور کریں کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آؤ اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کے فرمان سے، صحابہ کی سیرت سے نکال دکھا نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آیت اتری ہے رسول اللہ پر، بتا تبری سے لے کر قرطبی تک، قرطبی سے لے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک، تیرے مجدد پیدا ہونے تک کل تفاسیر کی کتابیں اٹھا لو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، سلف سے قرآن کی کسی آیت کا مطلب جشن عید میلاد النبی نہیں۔ کہنا جی نبی پاک پیدا ہوئے سن، سوموار تے روزہ رکھ دے سن، مولوی رکھتا ہے روزہ، توبہ جے مولوی نو روزہ رکھنا پی جائے یہ جشن مک جائے، جشن مک جائے۔ آندھے بدعت ہسنا ہے، میں بدعت ہسنا کا ترجمہ کرنا ہونا میٹھی بدعت، میٹھی بدعت، مال دیندے جاؤ مردے بخشاندے جاؤ، نہ نماز نہ روزہ نہ تقوی نہ طہارت نہ والدین کی خدمت۔ میرے علاقے میں ایک شخص ہے، ماں کے ساتھ بھی برا سلوک، باپ کے ساتھ بھی برا سلوک، گرمی کے اندر اس کی ماں کا موٹا لباس جو بدن کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے، لیکن جھنڈے لگائے۔ میں نے اسے کہا اللہ کی قسم تو پورے شہر میں بھی جھنڈے لگائے رب کی جنت میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ تو نے پیغمبر کے مشن پہ عمل نہیں کیا۔ نبی نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ ماں باپ انہوں کی خدمت کوئی نہیں، انہوں کی پیری جتی کوئی نہیں، گل وچ کپڑے پاٹے، اے پیران دی جا کے مولویوں کی خدمت پہ کر دے، اور کیا ہے جشن عید میلاد النبی؟ نہیں، یہ کوئی جشن نہیں، یہ توہین ہے، ابطال ہے شریعت کا۔ آیا کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، ایک جوتا جس طرح دوسرے جوتے کے برابر، اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا میری امت کے اندر بھی ایسے دیوس ہوں گے۔ جاؤ تھوڑے پنڈ میں عیسائیوں کا گرجا ہے، گل مک گئی، مولوی دی پڑھو باں، نمبردار سیانے 8-10 بندے نال، ساڈے بھائی بھی نال جان گے، کی نام جی تھوڑا؟ حبیب الرحمان پٹوی صاحب، حبیب الرحمان پٹوی صاحب بھی نال جان گے، مولوی وہ بھی آ جائے۔ جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا جشن عید میلاد یسوع مسیح مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم عیسائی پادری کہے مناتے ہیں، پیغمبر کی حدیث تم نے سن لی ہے، میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلے گی جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، اور اگر کہے نہیں مناتے، بھٹوی کا مسلک جھوٹا پر نہیں ہو سکتا، رب ذوالجلال کی قسم مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے پلے قرآن حدیث ہے، کوئی اور دوسری چاہے دو۔ اب آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ کدو پیدا ہوئے بھائی؟ وابیو تو سب نو ہی کہنا ہے، تو مننا ہی نہیں، کرو جا پائی ذرا۔ وابیاں نے نو منا لو گے جشن میلاد؟ نہیں منانا، نو بھی نہیں منانا۔ چلو ان کے گھر سے پوچھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں
بھائی کیمرے والا ذرا مال کیمرہ بھائی. کتاب کا نام کیا؟ غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین کتاب ہے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی. کتاب پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں کھول لی. صفحہ نمبر 419 صفحہ 419 صفحہ 419 آ گیا. صفحہ 419 لگا بھائی کیمرہ. صفحہ 419 یوم عاشورہ 10 محرم کا ذکر. پیر صاحب عبد القادر جیلانی نے لکھا اللہ کے پیغمبر 10 محرم یوم عاشورہ کو پیدا ہوئے. کدو پیدا ہوئے؟ 10 محرم. یار بول دے ہو. 10 محرم پیدا ہوئے. یہ 10 محرم حضرات کتاب ہے پیر عبد القادر جیلانی کی. ایک کام کری بڑا ہی ودیا ہو جائے نا. کی آدھے نے شیعہ سنی بھائی پائی تیجی قوم کتوں آئی. وہ 10 محرم نو گھوڑا کاٹ لین, اے 10 محرم نو سنڈا کاٹ لین. برابر ہو جائے. کام ہی برابر جی. 4 مہینے سانو کلپنا پہنتا ہے. محرم تو شروع ہوئی دے ساری اج مر تھان جانے ہاں تھک جانے ہاں. محرم تو لے کے ربیع الثانی تک سوکھا کام کرن. شیعہ سنی بھائی پائی تیجی قوم کتوں آئی. تسی گھوڑا لے آؤ اسی سنڈا لے آنے ہاں. تسی ماتمی جلوس لے آؤ اسی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا دے نعرے مارنے ہاں. تسی صحابہ نو پٹو اسی وہابیاں نو پیٹ رہے ہاں. 10 محرم میں تو نہیں آکھیا. اور آؤ پیر صاحب کے متعلق امام احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ لوح محفوظ بھی پیر عبد القادر جیلانی کے علم میں تھا. کتاب ملفوظات امام احمد رضا کی. حضرات جب میں نے یہ والا دیا مولوی اگر مان لے تو مذہب مٹ جائے. دل کردا ہے جملہ پنجابی وچ آکھاں مولوی جے من جائے تے پھر کے مٹ جانا. مولوی نہیں مانتا. جان دے نا سارے کہاں آ گیا سی مولوی دے جال وچ. وہ بھی روندا سی. کگی کہے میں تے شکار ہاں تو کیوں رونا ہے. انہوں نے کہا جال مولوی دے نے مینوں کوئی لینا ہے. میں نے جب یہ والا دیا نا کتاب پیر صاحب دی کوئی نہیں, یہ کتاب پیر صاحب کی نہیں. میں کہا یا اللہ اس کا بھی کوئی حل نکال دے. اس کا کوئی حل نکال دے. حل نکل آیا. حل کیا نکلا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فیضان سنت. یہ بلا کنہ دی کتاب ہے؟ ہریاں ہریاں پگاں والے نہیں نسل دے توتے نے. یہ انہوں دی کتاب میرے کو لے کے آ گیا. میں کہا یار اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے. تسی اپنے آپ کیوں آندے ہو سی سگے مدینہ مدینے دے کتے ہاں. آندا جی آج دی ظاہر کرنے واسطے. تے میں کہا کئی کتے تو بھی شیواں پلیت نے پھر وہ لکھ لیا کرو. آندا نہیں جی کتا وفادار ہوں. میں کہا اچھا. مسند احمد شاہ صاحب مسند احمد میں کھول لئی. میں کہا پڑھ. نبی پاک نے فرمایا اقتلوا کلاب المدینہ, مدینے دے کتے قتل کر دیو. تو مدینے دا کتا ہے تے مینوں تے نبی پاک حکم دیتا ہے مدینے دے کتے قتل کر دیو. وہ کھنڈی سے کٹن والی چھری پئی سی, کھنڈی چھری میں پھڑ لئی ماری چھال دے. آؤ کیسی بات ہے. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عشق کی وجہ سے تمہارا دماغ خراب ہوا. کہتے ہو سگے مدینہ سگے مدینہ. اگر سگے مدینہ ہو تو اہل حدیثوں کو پیغمبر کا حکم ہے اقتلوا کلاب المدینہ, مدینے کے کتے. او بولو مدینے کے کتے. او کہ سچی مچی نہ مار دیا. ایک گل تمہیں سمجھائیے کہ انہوں آخو مڑ جاؤ سگے مدینہ نہ لکھیا کرو. مت سیرے کو کم وکھایا ہو. کیوں؟ ہم کافر کہنے کے اور قتل کرنے کے قائل فائل نہیں. ان کو مشن ملا. سنی تحریک سنی اتحاد کونسل نے ڈالر کھائے امریکہ سے وہابیوں کے خلاف. روزانہ اخبار میں خبر آتی ہے. ہم نے کبھی
طاغوت کی غلامی نہیں کی. غلامی کرتے ہیں کس کی؟ مدینے والے کی. مدینے والے. ان تو پتہ ہے یہ وہی وہابی ہے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد جو ہزاروں کی تعداد میں بغاوت کی وجہ سے تختہ دار پہ لٹکائے گئے. کبھی ہم طاغوت کے سامنے جھکے بکے تھوڑے. یہ چوکھے ازی تھوڑے پر ہے تھوڑے نتھ ڈال کے رکھ دیا. دفاعی پوزیشن میں ان کو دھکیل دیا ہے. اور میں کہتا ہوں 300 سال تک تم دفاع کرتے رہو. اللہ کی قسم ہے اہل حدیثوں نے تمہیں ایسا بیک گیئر لگایا ہے اب تمہاری گاڑی آگے آئے گی بیک گیئر پیچھے پیچھے. امام اہل سنت آ جاؤ گا یارو جے جھوٹے امام اہل سنت ہو سکتے ہیں تو سچے امام اہل سنت نے ہے نا کہ نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے دکھاؤ, حدیث سے دکھاؤ, صحابہ سے دکھاؤ. صحابہ نے منایا ہے. علامہ طاہر القادری. کون علامہ طاہر القادری؟ یہ والا سناتا ہوں, پہلے یہ والا سنانا ہے. بھولا نہیں میں دیکھو مولوی صاحب دوجی کتاب ہاتھ پا لے, پہلے اس کی سن لو. میں نے کہا غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھا ہے. کہنے لگا یہ کتاب پیر صاحب کی نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. فیضان سنت کھول لی, صفحہ نمبر 3 اور 4 پر لکھا ہے کہ یہ کتاب نبی پاک کو پیش کی. نبی پاک نے کہا بالکل ٹھیک ہے. گل سمجھ پہ لگتی ہے. نبی پاک نے مور لاتی ہے کتاب بالکل ٹھیک ہے. میں کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ کتاب کھول لی. کتاب میں نے کھولی بھائی, کیمرے والے لگا کیمرہ, صفحہ نمبر 888. یہ استنجے کی سنتوں کا بیان. استنجے کی سنتوں کا بیان. کتنی سنتیں؟ 1 کٹ 80 سنتیں استنجے دیا. اللہ تو معاف کر دے. لٹرین نو مار لو تالا تے شیخ الحدیث انہاں دے مفتی نو آکھو, پنڈ دے مولوی صاحب نو آکھو اے 1 کٹ 80 سنتیں سناؤ گے تے تاں ہی لٹرینے جاؤ گے. اونج نہیں, اونج پاویں مال وچ نکل جائے. سنتیں سناندے اے ہونے نہ کر دیتا ہے. یہ جو حصہ ہے نا نکال دیا ہے. یہ استنجے کی 1 کم 80 79 سنتیں. اور دیکھ لو 1 کم 80 سنتیں. پھر اور گل ہے سردیاں دا استنجا وکھرا لکھیا ہے تے گرمیاں دا وکھرا. اللہ معاف کرے. مسجد جے کسی بازار میں جلسہ ہوندا تے تانوں دسدا بھائی سردیاں تے گرمیاں دے استنجے دا فرق کیوں. سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے. سردیاں شیواں سکڑ جاندیاں نے تے گرمیاں دے اندر شیواں پھیل جاندیاں نے. سردیوں اور گرمیوں کا استنجا الگ ہے. اب یہاں پر لکھا کیا؟ لکھا ہے پیر عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا. میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر, اب تو نبی پاک کی بارگاہ سے تصدیق ہو گئی کہ نبی پاک 10 محرم کو پیدا ہوئے. ان کو چاہیے وہ کوڑا لے کے آن تے سنڈا لے کے جان تو نالے نعرے مارن شیعہ سنی بھائی بھائی تیجی قوم کتوں آئی. وہ بھی بھابیاں نو گالاں کر دے, یہ بھی بھابیاں نو گالاں کر دے. حضرات دوسرا والا ملفوظات یہ اعلی حضرت کی. اس میں لکھا ہے نبی پاک 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے. کب فوت ہوئے؟ 12 ربیع الاول. لیکن آئیے فتاوی رضویہ کی 26 نمبر جلد, صفحہ نمبر 427. جلد نہیں نکلے 26 نمبر فتاوی رضویہ 26 نمبر جلد, صفحہ نمبر 427. کیا لکھا ہے؟ نبی پاک 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 8 ربیع الاول. اور بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اعلی حضرت کی زبان اور قلم سے اللہ نے کوئی غلط بات نہیں نکلوائی. پتہ یہ چلا کہ 10 محرم بھی تم نہیں مانتے, 8 ربیع الاول بھی تم نہیں مانتے, اور پیغمبر کی وفات والے دن جشن مناتے ہو. یہ سازش ہے جو محبت کے نام پر اسلام میں پھیلائی گئی. تبھی طاہر القادری کہتا ہے آندہ ماننے بھائی تو کی ماننا ہے. طاہر القادری کا پتہ نا بڑی بلا ہے. او یار کھلو جا, ادو بھی اگاں چھوٹے چھوٹے لفظ دیندے ہو
ماشاءاللہ کتاب صفحہ نمبر 757، صفحہ نمبر 757 لکھا ہے ہم جشن عید میلاد النبی کو شرعی عید مانتے نہیں. کامی موقع جشن عید میلاد النبی کو شرعی عید مانتے، اور جس کو تم شریعت نہیں مانتے اہل حدیث اس کو دین نہیں مانتے. پہلی بات. دوسری بات، کتاب صفحہ نمبر 454، پہلا 757، دوسرا 454، کتاب میلاد النبی ڈاکٹر طاہر القادری صفحہ 454 پر لکھتا ہے ہاں آپ 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو فوت ہوئے. کہتا ہے صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے تھے، صحابہ عید مناتے تھے نہیں، جشن مناتے تھے نہیں، صحابہ نہیں مناتے تھے. ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں سن مناتے، کیوں نہیں مناتے تھے؟ لکھا ہے اے صحابہ اس واسطے نہیں سن مناندے انہاں نو غم بڑے سن. انہاں نو کی سی؟ او بولو اہل حدیثو، تھوڑے تھوڑے منہ اور کھولو. غم بڑے سن. ان کو کیا تھا؟ غم. صحابہ نہیں منایا، ان کو غم تھا. آ جاؤ مولوی صاحب تسی ایڈی موٹی کتاب، لال کتاب، لال کتاب انہوں نے کھول لیا. بڑے بڑے علامہ نے، بڑیاں تصدیقاں تے تقریزاں نے، علم دا ڈھیر ہے. میں نے ان کی کتاب کھول لی. کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں صحابہ اور تابعین نے میلاد نہیں منایا. طاہر القادری آندا نہیں منایا، انہوں نے غم بڑے سن. یہ بھی آندا نہیں منایا، کیوں نہیں منایا؟ آندا انہوں نے کم بڑے سن. ایک آندا انہوں نے غم بڑے سن. توجہ میرے لئے ہے. ایک کہتا ہے ان کو غم بڑے تھے، دوسرا کہتا ہے کم بڑے. ایک آندا ہے غم بڑے تے دوجا آندا ہے کم بڑے. ایک قوم جنہوں نہ کوئی کم تے نہ کوئی غم. ساڈے تے ہی پھیرا رہن گے بھابی گستاخ نے، بلکہ ہون اج کل انہاں دے کفر دی توپ آپس وچ ہی چلن لگ پئی ہے. مارا گولا گولڑے والا پیر نصیر الدین نصیر کافر، پھر ماریا کاظمی برادران ملتان بریلویاں اے بھی کافر، پھر ماریا گولا بیرے وال پیر کرم او بھی کافر. اج کل کفر دے فتوے آپس میں چلتے ہیں پے. طاہر القادری بھی کافر. یہ تو پرانا کر چکا خطرے دی گھنٹی. یہ تو پرانا کتاب دا نام خطرے دی. بریلی کے فتوے کوڑی میں 3، بریلی کے فتوے کوڑی میں 3 فتوے. سیر شام نکاح توڑا لو، حلالے کرا لو. جلدی سمجھ آئی؟ ختم دعا لو، برسی کرا لو. سمجھ گئے نا آواز؟ بریلی کے فتوے کوڑی میں 3. خدا نے ان کو ڈھیل دی، خدا نے ان کو ڈھیل دی. انا املی لہم، املی لہم ان قیدی متین. اللہ نے ان کو ڈھیل دی. لالو فتوے جنہیں لانے جے آنا تے میرے کول جے. حضرات یار پانی دی لوڑ نہیں، آ رہے تھے میں سٹارٹ ہوئے ہاں. چیمہ صاحب نے میں تقریر سنانی. حضرات چلو جی یہ ادھر رکھ دیے. اب آ جائیں. بریلویت کی پہچان مفتی احمد یار خان نعرہ لگاتے ہیں. بریلویت کی پہچان مفتی احمد یار خان. چلو جی مبارک ہون تانوں، پر ایسا تہاڈی بیڑی وٹا پا گئے، بیڑی ڈوب گئی. صفحہ نمبر 243، صفحہ 243 کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جشن عید میلاد النبی کو جس بادشاہ نے ایجاد کیا سب سے پہلے وہ شاہ اربل ہے. ابن دہیا نے اس کے لیے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیہ نظر کی. پتہ یہ چلا کہ 6 صدی میں ایک بدکار بادشاہ نے جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا اور تیرا فتویٰ
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ 6 صدی سے قبل تمام مسلمانوں پر لگا. تیرا مولوی کہتا ہے اس سے پہلے کسی نے جشن عید میلاد النبی منایا نہیں. حضرات ایک بات پہ غور کرنا. ایک طرف کہتے ہیں ہر جگہ ہے، حاضر و ناظر ہے، دوسری طرف کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر موجود ہو اپنی آواز کو بلند نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو ایک طرف یہ کہتا ہے پیغمبر موجود ہے اور دوسری طرف لاؤڈ سپیکر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا وہابیت مرد آباد مرحبا مرحبا. بتاؤ اگر ادب ہے اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند کیوں کرتا ہے؟ اگر ادب ہے پیغمبر موجود ہے خطبہ کیوں دیتا ہے؟ نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ چیمہ صاحب ایسے سوالات کرتے ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں جہود میں برکت عطا فرمائے. اب ایک مقولہ ہے فارسی کا جو ماسٹر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. عذر گناہ بدتر از گناہ است. کسی بندے نے گناہ کیا، اس سے سبب وجہ پوچھی کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے. جو اس نے گناہ کا عذر پیش کیا وہ گناہ سے بھی بدتر تھا. اسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ است، کہ گناہ کا عذر گناہ سے بدتر. ہم نے پوچھا اگر پیغمبر ہے نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ اس مولوی نے جواب دیا بریلویت کی پہچان میں. کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے وہابی کہتے ہیں پیغمبر موجود ہے تو نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ کہتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک پر نماز نفل ہے، ہم پر فرض ہے، اور ہماری نماز فرض والے کی نماز نفل والے کے پیچھے نہیں ہوتی. ہماری نماز نبی کے پیچھے نہیں ہوتی. سن لو یار، یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب نے وائی فائر کر دیا ہے. صفحہ نمبر 178 صفحہ نمبر 178 سن لو. کہتا ہے ساری بات سنانے لگا ہوں. پہلے اعتراض، اگر حضور حاضر و ناظر ہے تو تم لوگ نماز کی امامت کیوں کرتے ہو؟ ہر جگہ حضور ہی امام ہونے چاہیے. یہ اعتراض کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو. جواب سن لو. کہتا ہے امامت کے لیے ضروری ہے کہ امام حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو نظر بھی آئے. امام نظر بھی آئے. اب جو پیچھے والے ان کو نظر نہیں آتا، مسجد سے باہر والے ان کو نظر نہیں آتا، عورتیں ان کو نظر نہیں آتا. آگے سنو. کہتے ہیں سنیے ذرا، نظر بھی آئے. حضور حاضر ہے تمام جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مگر وہ نظر میں نہیں آتے. ناظر ہے مگر منظور نہیں. نیز اب آپ یہ نماز کسی کو نہیں پڑھاتے. یہ نماز اس عالم کی چیز ہے. حضور دوسرے عالم سے تعلق رکھتے ہیں. حضور پر اب نماز فرض نہیں، ہم پر نماز فرض ہے. فرض والا نفل والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ دیکھ لو صفحہ نمبر 178 ہے. مولوی نے لکھا. ہم کہتے ہیں تبھی عشق میں تمہارا ایسا دماغ خراب ہوا ہے تمہیں کچھ سجھا ہی نہیں دیتا کہ پیغمبر کو موجود بھی مانتے ہو نمازیں بھی پڑھاتے ہو، پیغمبر کو موجود بھی مانتے ہو اپنی آواز کو اونچا بھی کرتے ہو، پیغمبر کو موجود بھی مانتے ہو، بڑے بڑے سپیکر بھی لگائے ہوئے ہیں. پیغمبر موجود ہے. اب آئیے کچھ حوالے اختتام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کب آیا؟ سوال یہ بھی ہے نا. اب ایک طرف تو اس نے کہہ دیا کہ 6 صدی میں آیا جشن عید میلاد النبی، لیکن یہ کب آتے؟ یہ ڈنڈیاں لگانے کی، جلوس نکالنے کی، یہ وہابیوں کو گالیاں دینے کی یہ رسم کب شروع ہوئی؟ آؤ اور کھ نہیں ہو گیا باہر کملے ہو اہل حدیثو بیٹھو، ایڈے سادے درویش بندے ہو بیٹھو. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں تذکرہ اکابر اہل سنت، تذکرہ اکابر اہل سنت، تذکرہ اکابر اہل سنت. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کمزور دل والے میری تقریر نہ سنیں. ایک نمبر بھابی سن سکتے ہیں جنہ میں دڑا مڑا وہ میری تقریر بھی نہیں سن سکتے. یہ گل یاد رکھا. یہ تذکرہ اکابر اہل سنت میں نے گالی نہیں کسی کو دی.
اور ان کی طرف کوئی غلط بات بھی منسوب نہیں کی. جو ان کا موقف ہے وہ سنایا ہے اور حوالے قرآن حدیث سے اور ان کی کتابوں سے دیے. اب کوئی کہے کہ مولوی صاحب سانو پتہ نہیں کی کر گئے او کر گئے آ کر گئے, ریکارڈنگ ہو چکی ہے, ہر بات موجود ہے, اور جو حوالہ دیا ہے موت تک اس کا ذمہ دار ہوں. اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کرے رب ذوالجلال کی قسم اسے 1,00,000 روپے انعام دوں گا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ مصطفیٰ. نعرہ مصطفیٰ. شیر اہل حدیث مولانا محمد عمر صدیق صاحب. شیر اہل حدیث مولانا محمد عمر صدیق صاحب. میں انہوں نے نعرے مارن تو ڈکیا. حضرات یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تذکرہ کابر اہل سنت. لکھنے والا کون؟ عبد الحکیم شرف قادری. عبارتیں سنانے لگاؤں. صفحہ نمبر 559 ہے, 559 صفحہ اس کا. علامہ محمد نور بخش توکلی بریلوی عالم, اس کے حالات میں لکھا ہے مولانا مرحوم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے. آپ ہی کی مسائی جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل ہونا قرار پائی. کتاب ان کی چوری پکڑی گئی. سارا کام ان کے مولوی کا ہے. دوسرا کتاب تذکرہ مشائخ نقشبندیہ, اس کا صفحہ نمبر 10 ہے. کتاب دیکھ سکتے ہو بھائی, بازار سے مل جائے گی. میرا مشورہ ہے خرید کر رکھو. کتاب بھی ان کی ہے, زبان میری ہے, عبارت بھی ان کی ہے. صفحہ نمبر 10 تذکرہ مشائخ نقشبندیہ. ذرا سن لو. لاہور میں سنیت کے فروغ میں آپ کا بڑا دخل ہے. آپ نے گورنمنٹ کے گزٹ سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی غلطی کو عید میلاد النبی سے تبدیل کرایا اور اس دن عام تعطیل منظور کرائی. مولانا کا ملت اسلامیہ پر یہ احسان عظیم ہے کہ آج ہم سب مل کر بڑی شان و شوکت سے عید میلاد النبی منا کر اپنے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. آؤ اس عبارت نے واضح کر دیا کہ جشن عید میلاد النبی منانے والے بنانے والے ان کے مولوی ہیں. پیغمبر کا یہ احسان نہیں, ان کے مولوی کا احسان ہے. ماشاءاللہ. ہم پر تو احسان ہے پیغمبر کا, شریعت اس نے دی, پر ان کا مولوی ان پر احسان کرتا ہے. حضرات یہ حوالہ عظمتوں کے پاسباں, کتاب عظمتوں کے پاسباں, لکھنے والا عبد الحکیم شرف قادری. سنیے صفحہ نمبر 337 ہے. کہتے ہیں علامہ محمد نور بخش توکلی. علامہ صاحب نے کیا 12 ربیع الاول شریف کو عام طور پر 12 وفات کہا جاتا تھا. یہ حضرت علامہ توکلی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ گورنمنٹ کے گزٹ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منظور کروایا اور اس دن کی عام تعطیل منظور کروائی. بحمدہ تعالی آج یہی نام بچے بچے کی زبان پر ہے اور پاک و ہند میں یہ دن شیان طریقے سے منایا جاتا ہے. حضرات چوتھا والا تذکرہ علماء اہل سنت لاہور. کتاب لکھنے والا پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 298. مولانا نور بخش توکلی. کتاب تذکرہ علماء اہل سنت لاہور. لکھنے والا پیرزادہ اقبال فاروقی ہے. آؤ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. کہتے ہیں کہ نور بخش توکلی آپ کی دینی خدمات میں یہ نہایت ہی اہم کام کہ آپ نے گورنمنٹ کے گزٹ سرکاری کاغذات میں 12 وفات کی غلط العوامی اصطلاح کو عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جدوجہد کی اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کو تعطیل عام منظور کروائی. آج یہی تعطیل خدا کے فضل سے آزادی کی ایک اہم تقریب کی شکل اختیار کر چکی ہے. ان لوگوں کی مخلصانہ عقیدت نے جس دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کوشش کی وہ دن آج جشن عید میلاد النبی کے نظاروں سے ملک کے مسلمانوں کی مقدس تقریب بن گیا. لو بلی تھیلے چو باہر آ گئی. 4 کتابیں ان کی ہیں. ان کے مولوی نے 12 وفات کو 12 عید میلاد النبی میں تبدیل کروایا, پھر چھٹی منظور کروائی, پھر بعد میں ان لوگوں نے مل کر عید بنائی. اس کا
قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گھر کا بیدی لڑکا ڈائے. اور لوگوں آؤ ہم یہی کہتے ہیں سیرت کو اپنایا جاتا ہے, سیرت کو منایا جاتا نہیں. ابو لہب نے تیرے بقول جشن منایا, اس کا حال دنیا و آخرت میں قرآن بیان کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اور ابو بکر, عمر, عثمان نے, طلحہ, زبیر نے, سعد, سعید نے, نبی کے یاروں نے پیغمبر کے مشن پر عمل کیا. قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آج ہم بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر کی سیرت پہ عمل کر. پیغمبر مشن لے کے آیا ہے, پیغمبر جشن لے کر نہیں آیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.